الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يوفي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا أجل ممدود وضر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الوجه الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحكيم وأنه الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلوات محترم آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 162 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات مالک عز و جل ارشاد فرما رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت میں جس چیز کو مد نظر رکھنا ہے اور توجہ جس کی طرف انسان کی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ تمام عبادات میں جو ہماری نیت ہوتی ہے وہ ہوتی قربتاً الی اللہ۔ اس آیت میں بھی یہی کہا جا رہا ہے نماز، عبادات، جینا مرنا للہ۔ تو بس اگر عمل میں للہیت ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے، اگر عمل میں للہیت نہیں ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی انسان کی یا کسی بھی معصومین اور انبیاء کی جو کہوں جو سیرت لکھی جاتی ہے، اس سیرت میں جو لکھا جاتا ہے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے، اس رابطے کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا رابطہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے اور باہر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ پھر رابطہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کا رابطہ دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر ان تین چیزوں کو مد نظر رکھ لے تو سیرت نگار، سیرت لکھنے والا سیرت آرام سے لکھ سکتا ہے۔ یہی تینوں سوالات، اور اگر آیت کو ذہن میں رکھیں کہ للہ، اگر ان کو دیکھنا چاہیں تو سیرت حضرت عباس علمدار علیہ السلام میں یہ ساری چیزیں دکھائی دیں گی۔ اور کیجئے گا، اور یہ جو زیارت نامہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ در حقیقت پوری اس شخصیت کا بائیو ڈیٹا ہوتا ہے کہ یہ شخص ہے کیا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ کسی کی شخصیت کو معصومین میں پہچاننا ہو تو دیکھو کہ اس کا زیارت نامہ کیا ہے۔ اگر اس کا زیارت نامہ ہے تو سمجھیے کہ کوئی شخصیت ہے، اور پھر زیارت نامے میں یہ دیکھنا ہے کہ ناقل کون ہے۔ یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔ عزیزان گرامی، بہت معذرت کے ساتھ، نہ کسی کو کم دکھانا ہے نہ کسی کو اوپر کرنا ہے زیادہ، اور میری حیثیت بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس کا یہ نمبر ہے، اس کا وہ نمبر ہے، مقایسہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن معصومین علیہم السلام کے علاوہ، کیونکہ ہمارے پاس نہ سکے 14 معصوم،
اس کے علاوہ جو معصومین ہیں، حضرت عباس علمدار، جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم، جناب سکینہ، حضرت علی اکبر، علی اصغر، حضرت قاسم، الا ماشاء اللہ، جو 14 معصومین ہیں ان کا زیارت نامہ کو معصوم سے نقل ہے، لیکن ان 14 کے علاوہ زیارت نامہ معصوم سے نقل ہو بہت توجہ کیجیے گا، اور یہ جا کر آپ دیکھیے گا کہ 14 معصومین کے علاوہ، دیکھیں معصوم میں نے کہہ دیا وہ بھی معصوم ہے، لیکن وہ معصوم جو 14 ہیں جس کے لیے ہمارے پاس نص ہے، اس میں بہرحال حضرت عباس نہیں آتی، اس حضرت جناب زینب سلام اللہ نہیں آتی، کیونکہ وہ نص ہمارے پاس ہے کہ 14 ہے۔ نہ میں کسی کا رتبہ کم کرنا چاہ رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں کسی اور ہوں بھی نہیں اس قابل کہ میں کسی کا رتبہ کم کروں، ان کا رتبہ بہت بلند ہے، جس کو جناب سیدہ اپنا بیٹا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا بیان کروں، کچھ بیان نہیں کر سکتا، یہاں پر آ کر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک لقب جو آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں، قمر بنی ہاشم، ایک لقب آج میں نیا بتا دوں، شاید آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، جس طریقے سے جناب زینب کو کہا جاتا ہے ثانی زہرا، اسی طریقے سے حضرت عباس کو کہا جاتا ہے ثانی علی۔ مجھے نہیں پتا آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا، ثانی علی مرتضی، یعنی مثل ہے علی کے، وہ جو کمالات علی میں پائے جاتے ہیں وہ سارے کمالات سمٹ کر آئے ہیں عباس میں۔ یا یوں کہوں کہ جو کمالات پنجتن پاک میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں، ان کا اگر خلاصہ کیا جائے تو شخصیت حضرت عباس بنتی ہے۔ کیوں کہ عباس میں عین علی کی ہے، بے بزت الرسول کی ہے، الف احمد کا ہے اور سین حسنین کا ہے۔ صلوات پڑھے مل کر محمد والے۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہیں، ان کا زیارت نامہ کس نے نقل کیا؟ معصومین کا زیارت نامہ تو معصوم سے نقل ہے، لیکن ان 14 کے علاوہ زیارت نامہ معصوم سے نقل ہو یہ بہت کم ہے۔ اب دیکھیے کیا وجوہات ہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے اس بارے میں تحقیق بہرحال نہیں کی، کیا وجوہات ہیں جو لوگ شام گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شام کی زیارت نصیب کرے۔ آپ شام جائیے، ثانیہ زہرا کے روزے کے اوپر زیارت نامہ پڑھیے، کتنے زیارت نامے ہیں؟ 3 قسم کے زیارت نامے ہیں، ایک نہیں، ایک مختصر سا، ایک اس سے بڑا اور ایک اور، 3 زیارت نامے وہاں پر آپ کو ملے گے۔ کیا وجہ ہے؟ جو بہرحال مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ علت کہ ثانیہ زہرا ہے، ام المصائب ہے۔ اب ایسے مصائب ہے، شاید ائمہ طاہرین نے زیارت نامہ نقل کیا، یا تو جل گیا یا ہم تک نہیں پہنچا۔ یہ 2 علتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں، یہ جل چکا ہے یا ہمیں نہیں پتا، ہم تک نہیں پہنچا، اس لیے 3 زیارت نامے آپ کو ملیں گے۔ اب جا کر دیکھیے گا، تحقیق آپ کیجیے گا، کیونکہ میں گیا ہوں، 2 دفعہ جا چکا ہوں، اور تینوں مرتبہ میں نے غور کیا کہ زیارت نامہ کوئی ملے، بہرحال 3 قسم کے زیارت نامے، لیکن حضرت عباس علمدار کی شخصیت وہ ہے۔ اب دیکھیے سے یہ مراد نہ لیجیے میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن فقط بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ معصوم سے زیارت نامہ غیر معصوم یعنی 14 کے علاوہ جو ہے وہ حضرت عباس علمدار ہیں، شہدائے کربلا علیہ السلام ہیں، کہ جن کا زیارت نامہ چھٹے امام نے نقل کیا ہے۔ اور پھر زیارت کے بعد کی نماز یہ خود ایک درجہ رکھتا ہے کہ کسی بھی معصوم کے لیے تو ہے، لیکن ان 14 کے علاوہ زیارت نامہ ہو اور نماز بھی ہو، اگر اس میں کوئی شخصیت اجاگر ہوتی ہے تو وہ حضرت عباس ہے۔ اب جا کر مفاتیح الجنان دیکھیے گا،
کہ مفاتیح الجنان میں آپ کو ملے گا زیارت نامہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام چھٹے امام نے نقل کیا، اور پھر امام کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے جا کر دعا کرو۔ یہ کیا ہے؟ در حقیقت امام جو ہے جناب حضرت عباس کی شخصیت کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں، اور زیارت کا پہلا ہی جملہ بس کمال ہے اور تمام ہے۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، توجہ کیجئے گا، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ عزیزان گرامی، اگر میں فقط اس کی ہی تشریح کر دوں بہت ہے، فقط 2 جملے، ایک عبد صالح، ایک مطیع، اور ایسا مطیع، توجہ کیجئے گا جو کربلا گئے ہیں، ایسا مطیع کہ جب سید الساجدین نے قبر بھی بنائی ہے تو حسین کی قبر آگے ہے، عباس کی قبر پیچھے ہے۔ دیکھیے گا جا کر جغرافی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں گے، آپ امام حسین کی قبر تھوڑی سی آگے ہے، تھوڑے سے فاصلے پر جو ہے حضرت عباس کی۔ کیوں؟ المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، مطیع ہے، یہ اطاعت کی حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے، اور ایسی اطاعت کی ہے عزیزان گرامی کہ اگر سیرت نگار لکھنا چاہے تو حضرت عباس کی اطاعت پر ہی جو ہے کلم لکھنا شروع کر دے کہ کہاں کہاں عباس نے جو ہے اطاعت کی ہے۔ اور اطاعت کا وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ایک شجاع انسان بدلہ لے سکتا ہے لیکن اپنی شجاعت کو امام کے کہنے پر خاموشی کے ساتھ یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک شجاع انسان کر سکتا ہے۔ اب کس کس مقام پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اطاعت کی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں، اگر فقط اور فقط یہی سے لے لے کہ مدینہ سے جب چل رہے تھے وہاں سے لے کر اور کربلا تک کہ اگر جو ہے ہم مطالعہ ذرا کر لیں تو وہیں پر سمجھ میں آ جاتا عباس یعنی کیا، ایسی اطاعت۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال ایھا العبد الصالح، عبد صالح ہے نہ عابد صالح، فرق ہے عابد اور عبد میں۔ انسان عابد بننے کی کوشش نہ کرے، انسان عبد بننے کی کوشش کرے۔ امام کہہ سکتے تھے السلام علیکہ ایھا العابد الصالح، نہیں کہ عبد صالح۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بھی عابد تھا، 6000 سال عبادت کی ہے، عابد بنتا رہا، عبد نہیں بنا۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے روایت کے جملے ہیں کہ کسی کی کثرت نماز اور روزے کو نہ دیکھنا کہ یہ عبادت گزار ہے، یہ دیکھو کہ یہ سچا کتنا ہے اور امین کتنا ہے۔ اگر کسی کو نگاہ کرنی ہے کہ یہ عابد ہے یا نہیں، عبادت گزار ہے یا نہیں، دیکھو سچ کتنا بولتا ہے، امین ہے یا نہیں ہے۔ بس معیار کثرت عبادت اور کثرت روزہ رکھنا نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے پڑھی ہے، کربلا کے میدان میں آپ کے سامنے ہے، کیا حسین کی جو سامنے تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن وہاں پر عنصر عابد تھا، عبد نہیں تھا، اور یہاں پر عنصر عبدیت پایا جاتا تھا۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو محظوظ ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، عابد اور ہے، عبد اور ہے۔ عابد کے جھانسے میں انسان آ جاتا ہے، عابد کے جھانسے میں نہ ہو، عبدیت کے غلام بن جاؤ۔ اور جب انسان عبد کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے تو اب پروردگار عالم معراج بھی کراتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔
نہیں بعبدہ ہی، اپنے بندے کو لے گیا، یعنی عبد کی منزل اور ہے، عابد کی منزل اور ہے۔ اس میں فرق کر لیں تو 2 اور 2 4 والی بات ہو گئی۔ اس سے جب آپ کو عبدیت کی منزل آ جائے گی ذہن میں تو حضرت عباس آپ کو سمجھ میں آئیں گے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، پھر وہاں پہ انسان کو منزل جائے گی۔ اور ایسے ہی ذہن کریں، توجہ کیجئے گا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے پانی مانگا، جب پانی مانگا حضرت عباس فوراً پانی لے کر آ گئے۔ اب جب فوراً پانی لے کر آئے اور کہتے ہیں کہ عمر بہت تھوڑی چھوٹی ہے، 3 یا 4 سال کی عمر ہے، پانی لائے تو پانی گر بھی گیا۔ بعض اوقات لیکن جانے 2 ایسی شخصیتیں ہیں، ایک ثانیہ زہرا اور ایک قمر بنی ہاشم، ان کے فضائل بھی انسان پڑھتا ہے نا تو آنکھوں میں آتا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ آج ہم نے تمہیں آواز دی، فوراً آ گئے پانی لے کر۔ ایک وہ مرحلہ آئے گا کہ ہم آواز دیں گے تم جواب نہیں دو گے۔ کہتے ہیں حضرت عباس چند دن نہیں سوئے، نہیں سوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مولا آواز دے اور میں سوتا رہ جاؤں۔ ایدان گرمی کہتے ہیں فضا کو پتہ چلا، فضا گئی ثانیہ زہرا کی خدمت میں اور کہا چند دن ہو گئے عباس سوئے نہیں، آنکھیں لال ہو چکی ہیں۔ بلایا ثانیہ زہرا نے، عباس ادھر آؤ۔ جناب عباس گئے، حضرت عباس جب پہنچے کہ عباس میری طرف دیکھو، اللہ اکبر، کیا مقام و منزلت ہے حضرت عباس کا۔ ماں نے منع کیا ہے کہ ثانیہ زہرا کو آنکھوں سے نظر اٹھا کر نہ دیکھنا۔ عباس تمہیں میرے حق کی قسم ہے، مجھے دیکھو۔ اب جو حضرت عباس نے چہرہ اٹھایا اور دیکھا، عباس آنکھیں لال، کیا وجہ ہے؟ کاغذ آدھی کچھ نہیں، وجہ بتاؤ کیا بات ہے؟ سرکار نے کہا ہے ہم بلائیں گے، پانی مانگیں گے تم پانی نہیں دو، اس لیے میں نہیں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا آقا مجھے بلا کر میں آواز پر لبیک نہ کہوں۔ ایک مرتبہ ہاتھ تھاما، بازو تھاما، لے کر چلی امام حسین کے پاس، کہا بھیا حسین میرے بھائی کو کیا کہا ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا بہن میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو فقط اتنا کہا ہے ہم پانی مانگیں گے، آج لے کر آ گئے، ایک وقت آئے گا ہم پانی مانگیں گے تم ہماری آواز پر لبیک نہیں پاؤ گے۔ ایک مرتبہ جب یہ کہا نا کہ بہن اس کا مفہوم تو آپ بھی جانتی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، عالم غیر معلمہ، کسی سے آگے زانو ٹیک نہ کرنے والی بی بی سمجھ گئی۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں بھیا عباس وہ ابھی وقت دور ہے، ابھی نہیں ہے، وہ وقت دور ہے، جب آپ بازو قلم کر کے سو جائیں گے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، المطیع للہ ولرسول وللمؤمنین اور عبد صالح، یہ 2 حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے جملے جو ہیں ان کی شخصیت کے لیے کافی ہے، کیونکہ زیارت نامہ ان کا بائیو ڈیٹا ہی بتا رہا ہے کہ یہ شخص ہے کیا۔ اب پھر پورا زیارت نامہ آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ حضرت عباس کی کیا کیا وفا ہے، کیا کیا حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے کیا ہے، اور کوئی اور نقل نہیں کر رہا، چھٹے امام نقل کر رہے ہیں۔ اب جب چھٹے امام نقل کر رہے ہیں تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو یہ زیارت نامہ ہے اس کا مفہوم عام نہیں ہے، خاص ہے۔ اس کو میں اور آپ شاید اپنے اذہان عالیہ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو جتنا ہمارا ذہن ہوگا ہم اس لحاظ سے کوشش کریں گے، لیکن چھٹے امام جو نقل کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا مفہوم میں عالی جو ہے کیا ہے۔ تو 12 ذہن گرامی اسی طریقے سے ہر زیارت نامہ آپ اٹھا کر دیکھیں گے، زیارت عاشورہ بھی ہے۔ اب اگر زیارت عاشورہ کو دیکھنا چاہیں تو زیارت عاشورہ کے خود مفاہیم جو وہ بہت عالی ہے، اور بہرحال ایک قول جو یہ ہے کہ یہ عام زیارت نہیں ہے زیارت عاشورہ،
زیارت عاشورہ حدیث قدسی کو شامل ہے، یعنی وہاں سے چلتی ہوئی ہم تک پہنچی. اور عزیزان گرامی، حساس جو جس دور میں ہمیں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں سے ایک مرحلہ یہی ہے جو بل پاس ہونے کے لیے جا رہا ہے. اگر یہ بل پاس ہو گیا تو آپ کی زیارت عاشورہ بند ہو سکتی ہے. توجہ کیجیے گا، اس کو آسان نہ لیجیے گا. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا اگر بل پاس ہو جائے. کوئی معمولی بل نہیں ہے یہ، اس کو ہلکا نہ لیجیے گا. وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ اذانوں میں ختم کروا دیا جائے گا. توہین ہے جب آپ کہہ رہے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، یعنی کیا؟ ہر مسجد سے آواز آ رہی ہے، توہین ہے ان کی، پابندی لگے گی. جنگ بدر اور احد آپ نہیں پڑھ سکتے، توہین ہے. جنگ صفین اور جنگ جمل آپ نہیں پڑھ سکتے، توہین ہے. یعنی کئی چیزوں سے آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا. اس لیے جو ہمارے بزرگان جو ہیں، علماء کرام کوشش کر رہے ہیں وہ یہی کہ بل اگر پاس کرنا ہے تو جو بل میں مبہم چیزیں ہیں اس کو واضح کیا جائے. توہین سے مراد کیا ہے؟ کون سے صحابی؟ عزیزان گرامی، بہرحال میں نے قدم گاہ مولا علی پہ 20 سفر کو ایک جملہ کہا تھا، انہیں یہاں پر دہرانا چاہ رہا کہ ہم یزید کو رضی اللہ نہیں کہیں گے. ہم نہیں کہیں گے. قاتل زہرا کو ہم رضی اللہ کہیں نہیں کہہ سکتے. اس سے بڑھ کر محمد ابن ابی بکر کہ قاتل کو ہم رضی اللہ کہہ دیں نہیں کہہ سکتے. اما عائشہ کے قاتل کو رضی اللہ کہہ دیں ہم نہیں کہہ سکتے. اب سمجھداروں کے لیے سب کچھ مفہوم واضح ہے کہ ہمیں بتائیے کہ بی بی عائشہ کا قاتل کون ہے، ہمیں بتائیے محمد ابن ابی بکر کا قاتل کون ہے، اور آپ کہیں کہ ان کو ہم رضی اللہ کہہ دیں تو ہم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جان دے دیں گے جس طریقے سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے جان دے دی. آئے تھے نا کہ رشتہ داری لگتی ہے، حضرت عباس چلے جاتے لیکن نہیں. عباس کون ہے؟ المطیع للہ، اطاعت پروردگار عالم، اطاعت رسول، اطاعت مولا کائنات، اطاعت امام حسن امام حسین علیہ السلام کے مطیع ہیں. اگر اس مطیع کو آپ نے سمجھ لیا اور عبد کو سمجھ لیا تو بات واضح ہو جائے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. فقط میں ایک حدیث قدسی کا سہارا لے لوں تاکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے واضح ہو جائے کہ جب انسان عبد اور اطاعت کرتا ہے تو کس مقام پر پہنچ جاتا ہے. توجہ کیجیے گا، حدیث قدسی کے جملے ہیں. عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے. اب دیکھیں عبد آیا ہے یہاں پر. عبدی اطیعنی، میری اطاعت کرو. اے میرے بندے میری اطاعت کرو. اجعلک مثلی، میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا. مثل نہیں، مثل. مثل اور مثل میں فرق ہے. مثل ہوتا ہے ذات میں، مثل ہوتا ہے صفات میں. اللہ نے کیا کہا؟ اجعلک مثلی. حدیث قدسی پروردگار عالم کا کلام ہے کہ میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا، مثل نہیں. کیوں؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی ذات جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس نے کہا مثل بناؤں گا. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کے لیے مثالیں موجود ہیں، یعنی اس کی صفات کا کوئی مظہر بن سکتا ہے. تو اب پروردگار عالم حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر. جب تو میری اطاعت کرے گا تو میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا. اب میری مثل تو کیسے بنے گا؟ انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں کہ مجھے موت نہیں آتی. اجعلک حی لا تموت، میں تجھے ایسا زندہ بناؤں گا کہ تجھے بھی موت نہیں آئے گی. لیکن میں فقط عبد اور اطاعت سے
جو حضرت عباس نمدار علیہ السلام نے زیارت کا جملہ ہے اسے آگے لے کر آپ کو جا رہا ہوں کہ انسان جب عبد اور جو ہے انسان جو ہے اطاعت کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے تو اب خطاب پروردگار عالم آتا ہے عبدی میرے بندے اب کیونکہ اب عبد بن گیا ہے نا اب جب عبد بن گیا تو دوسرا مرحلہ کیا اب تیری اب میری اطاعت کر اب زیارت سمجھ میں آ رہی ہے حضرت عباس کی السلام علیکہ ایھا العبد الصالح پہلے عبد ہے توجہ کیجیے پہلے عبد ہے پھر کیا ہے المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین پھر اطاعت ہے نزاکت کو آپ سمجھ جائیں تو شخصیت حضرت عباس آپ کے سامنے آئے گی عبدیتی میری اطاعت کر اب میں کیا ہوں انا حی لا اموت میں ایسا زندہ ہوں کہ مجھے موت نہیں آتی اجعلک حیا لا تموت تجھے ایسا زندہ بناؤں گا کہ تجھے بھی موت نہیں آئے گی اب قرآن میں دو آیتیں ہیں زندگی کے اوپر توجہ کیجئے گا زندگی کے اوپر دو آیتیں ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ کہ تم گمان نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ مردہ ہے بلکہ زندہ ہے توجہ کیجئے گا گمان نہ کرنا دوسری جگہ کیا کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ نہ تم کہنا دیکھیں دو لفظی ہیں یا کہہ سکتا ہے یا گمان کر سکتا ہے کہ یہ مر گیا لیکن اللہ نے دونوں کے لیے کہا نہ کہو نہ گمان کرو نہ کہہ سکتے ہو نہ گمان کر سکتے ہو کیوں کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں جب اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں تو زندہ ہے اور جب زندہ ہے عند ربہم یرزقون یہ اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں توجہ کیجئے گا یہ اللہ کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں کہاں سے اللہ کیا ہے رزق یہ مادی رزق نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں روٹی پانی ملتا ہے ان کو یہ رزق کی بڑی اونچی قسم ہے جو بھی چیز انسان کی حیات کا سبب بن رہی ہو وہ رزق ہے جو بھی انسان کی حیات کا سبب بن رہی ہو وہ رزق ہے اب یہ رزق کہاں سے مل رہا ہے اللہ کے ہاں سے کس کو مل رہا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے جب اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو رزق کہاں سے ملا خدا کے ہاں سے اب جب خدا کے ہاں سے رزق ملا اب میں زری کے پاس جا کر علم کے پاس جا کر کہتا ہوں عباس بیٹا دے دو عباس رزق دے دو عباس اولاد دے دو عباس کامیابی عطا کر دو اب حضرت عباس دے دے حضرت اب اگر عباس دے دے تو کیا حل ہے کوئی مشکل ہے مسئلہ یہ ہے توجہ کیجئے ایک جملہ دے رہا ہوں مسئلہ یہ ہے جو رسول کے بلانے پر نہ آئے وہ تمہارے بلانے پر آئیں گے ہم تو اس وقت پکارتے ہیں جو رسول کے بلانے پر آ گیا وہ ہمارے بلانے پر بھی آ جاتا ہے سارا بات پڑھے مل کر محمد جب خدا کے ہاں سے رزق مل رہا ہے تو عزیزان گرامی اب یہ جو ہے مظہر پروردگار عالم ان کو موت نہیں آتی موت مجھے اور آپ کو بھی نہیں آتی توجہ کیجئے گا مجھے اور آپ کو بھی موت نہیں آتی من ماتا اللہ حب اہل محمد ماتا شہیدہ جو اہل بیت کی محبت لے کر مر جائے وہ شہید بنتا ہے بانی مجلس ہے دنیا سے جا چکے ہیں بڑی یاد آتی چیز ہے آج کی مجلس بچے بڑے یاد کر رہے ہوں گے میں جان کے توجہ کیجیے کہ بس رب دے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں کتاب بات میں ہے اس لیے مجھے آگے بھی جانا ہے بہت معذرت آئے کریمہ جو اکثر و بیشتر آپ ان میں سنتے ہیں موت کی مجالس میں ذہن میں رکھیے گا اب سے اطاعت سے انسان مسئلہ پروردگار عالم کیا زندگی موت نہیں ہے کل نفس ذائقۃ الموت بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہیں بڑے بڑے ادیب بیٹھے ہیں یہاں پر مجھ سے بہتر جانتے ہیں ترجمہ کیا کیا جاتا ہے
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، تھوڑا زور سے بولیں تاکہ میں سنوں، ٹھیک ہے؟ ذائقہ کسے کہتے ہیں؟ چکھنے، چکھنا کسے کہتے ہیں؟ ذائقے کو۔ دیکھیں اردو میں 3 لفظ ہیں، اگر کوئی ہو تو میری اصلاح کیجیے گا، بتائیے گا، ضرور بتائیے گا۔ ذائقہ، مزہ، چکھنا، یہ 3 لفظ۔ ایک اور لے لیں، ٹیسٹ، انگلش، مزہ، چکھنا، ذائقہ، یہ 3 لفظ ہیں اردو میں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اب آیت پر تھوڑا سا غور کیجیے گا، کل نفس ذائقۃ ذائقہ، ایک دفعہ ہے، ترجمہ کیا کیا؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ، چکھنا کیوں لا رہے ہیں؟ ذائقہ وہ چکھنا، چکھنا وہ ذائقہ۔ اب ون ٹائم ذائقہ یا مزہ یا چکھنا لیا گیا، بات واضح ہو جائے گی، ترجمہ بہت اچھا بن جائے گا، بات اور مفہوم میرا واضح ہو جائے گا، اور میں نے مفہوم ختم کر دیا۔ توجہ کیجیے گا، جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، دیکھیں ابھی مجلس میں آپ داخل ہوئے، انٹر ہوئے، آپ کو شربت دیا ہوگا، شربت پیا آپ نے، پیا، اب کسی نے پیا کسی نے نہیں پیا، کیسے ہوئے؟ دوپہر کھانا تو کھایا آپ سب نے، یا نہیں کھاتے دوپہر کھانے، وہ ڈائٹنگ چل رہی، تو ادھر کے جو ہم نے کھائے ختم کیا ہوا؟ میں یا کھانا؟ کھانا ختم ہوا۔ جو شربت پیا میں ختم ہوا یا شربت؟ بس میں ختم نہیں ہوا۔ جو چکھنے والا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ دیکھیں سارے ادب والے لوگ یہاں پر بیٹھے، پڑھا لکھا مجمع ہے میرا، توجہ کیجیے گا، پڑھا لکھا مجمع ہے میرا، نقطہ میرا ضائع نہ جب قرآن سے بیان کر رہا ہوں میں، باہر سے نقطہ بھی بیان نہیں کر رہا۔ کبھی آپ کے مولانا لفاظی کھیل کر چلے گئے، نہیں لفاظی نہیں ہے، قرآن ہے، توجہ کیجیے گا۔ بس میں ختم نہیں ہوتا، چکھنے والا ختم نہیں ہوتا، جس کو چکھا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آیت کل نفس، ہر نفس، اب دیکھیں میں ون ٹائم دیکھ رہا ہوں چکھنا یا ذائقہ یا مزہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والی ہے موت کو، ہر نفس چکھنے والی ہے موت کو۔ چکھنا میں کتنی دفعہ لایا ہوں؟ ایک دفعہ لایا، قرآن نے بھی کہا 1 دفعہ، 2 دفعہ نہیں کہا۔ ہر نفس چکھنے والی ہے موت کو۔ کون چکھ رہا ہے؟ میں، میری نفس چکھ رہی ہے کس کو؟ تو ختم کیا ہوا؟ عزیزوں میں ختم نہیں ہوا، میں ختم نہیں ہوا، میں نے تو چکھا ہے، ابھی آپ نے کہا ہے میں نے کھانا کھایا تھا، ختم کیا ہوا؟ کھانا میں ختم نہیں ہوا، شربت میں نے پیا، ابھی میں ختم نہیں ہوا، شربت ختم ہوا ہے۔ تو میری نفس چکھ رہی ہے موت کو، جب میری نفس موت کو چکھ رہی ہے تو میں ہوں چکھنے والا۔ جب میں چکھ رہا ہوں موت کو تو موت مجھے نہیں آئی، موت کو موت آ گئی، تو میں کہاں چلا گیا؟ میں کہاں چلا گیا؟ میں ہو گیا، میرا ہو گیا انتقال۔ انتقال، انتقال کسے کہتے ہیں؟ انگلش کا لفظ کہتا ہوں شفٹنگ۔ شفٹ کہاں پر ہویا جاتا ہے؟ چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ منتقل ہونا کو کہتے ہیں شفٹنگ، انتقال۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں مومن کے لیے یہ زندان ہے، اس زندان سے نکل کر وسیع اور عریض محل کی طرف منتقل ہونے کا نام بات ہے۔ اب بنو، جب آپ بنو گے میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میں تمہیں اپنی نسل بناؤں گا۔ میری نسل میں کیا ہے؟ میں زندہ ہوں، مجھے موت نہیں آتی، تمہیں ایسی زندگی دوں گا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ پھر بھی یقین نہیں آ رہا شاید آپ لوگوں کو، آپ کہہ رہے ہیں بھائی مرنے والے چلا گیا، یہ تو چلا گیا ہے، آپ کہہ رہے مولانا موت نہیں آئے گی۔ قبر میں لٹاتے ہیں، لٹانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اسماعیل خان، اسماعیل خان، اسماعیل خان، سن سمجھ، سن سمجھ، مر گیا، مر گیا ہے۔ جو مر گیا ہے تو نہ سنے گا نہ سمجھے گا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں سن بھی سمجھ بھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے۔ خود کہتے ہیں، ایکچولی کہہ رہا اب وہ کہتے ہیں اسماعیل خان، اور کہتے ہیں کہ جب نام آئے نا ہلا دینا، یہ ہلا کیوں رہے؟
بھیا نہ سنتا ہے نہ سمجھ رہا ہے، لیکن نہیں، آئمہ تحریر نے کیونکہ بیان کیا ہے لٹانے کے بعد تلقین پڑھ دینا کہ ہمارا مرنے والا جو ہے مرتا نہیں ہے، شہید ہے، اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ بس آخری بات دلیل آخری دے دوں اور میں سلسلہ گفتگو مسائل کی طرف لے کر آؤں۔ احباب گرامی، یہ جو آپ جو ابھی بھی فاتحہ بھی پڑھی گئی، آپ مجلس سکتے ہیں نا ایصال ثواب، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ثواب کا پہنچانا، بھیجنا، کس کو بھیج رہے ہیں؟ تو مر گیا، وہ تو مر گیا، جب مر گیا ہے تو نہیں جائے گا وہاں پہ۔ یعنی یہ جو ایصال ثواب کلمہ آپ کہہ رہے ہیں نا، مفہوم واضح نہیں ہے آپ کی، بھیج رہے ہیں پھر کہتے مر گیا۔ بھائی بھیجا کس سے جاتا ہے؟ بھیجا اس سے جاتا ہے جو ہو۔ بھائی میں ایران میں رہتا ہوں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، مجھے میسج کر دیتے ہیں آپ، میرے پاس میسج جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ کیوں کرتا ہے مجھے میسج؟ کہ میں ہوں۔ توجہ کیجئے گا، بس ایک ہے میسج بھیجنے والا، ایک ہے میسج لینے والا، اور بیچ میں ایک اتصال ہے، نیٹ ورک ہے جو دونوں کو جوڑے ہوئے ہے۔ اگر یہ نیٹ ورک نہ ہو تو میں آپ کا مجھ سے جو ہے رابطہ ممکن نہیں ہے۔ تو بس ایک ہے یہاں سے بھیجنے والا، ایک ہے وہاں پر ہمارا مردہ لینے والا۔ اب کوئی اتصال تو ہونا چاہیے جو یہاں سے لے اور وہاں پر منتقل کر دے۔ دعائے ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہ وہ وجود کہاں ہے جو زمین اور آسمان کو ملائے ہوئے ہے۔ بس آپ جو ہے یہاں سے ایصال کرتے ہیں، امام زمانہ لیتے ہیں اور وہاں پر پہنچا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ بس اجازت کریں یہ منزل آپ کو جو ہے ذہن میں آ گئی۔ اب السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ وللمؤمنین والحسن والحسین اطاعت۔ بعد عبد بنے گا، خطاب پروردگار عالم آ رہا ہے، آپ کی منزل پر آ جاؤ۔ جب عبد بنے گا تو میری اطاعت کرو گے، جب میری اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا کہ میں تمہیں اپنی مسل بناؤں گا۔ جب میری مسل بنو گے تو کیا ہوگا کہ میں زندہ ہوں، مجھے موت نہیں آتی، تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ بس یہ زندہ ہے، اور جب زندہ ہے تو یہ سنتے بھی ہیں، جب سنتے بھی ہیں تو اس لیے ہم حضرت عباس کے روزے پر جاتے ہیں، جو مانگنا ہوتا مانگ لیتے ہیں۔ بلکہ روزے تو دور کی بات، ہم علم غازی پر چلے جاتے ہیں اور اس کے پرچم کے نیچے کھڑے ہو کر جو مانگتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں مل رہا نا تو یہ ذہن میں رکھیے گا، کمی وہاں پر نہیں، کمی یہاں پر ہے۔ کون عباس جو میں نے ابتدا میں کہا، حضرت زہرا نے اپنے بیٹا کہا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک زائر ہے جو زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی امام حضرت عباس کے روزے پر جاتا ہے۔ جناب سیدہ آتی ہیں کہ میرے بیٹے کی زیارت کو کیوں نہیں جاتا؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں تو ہر شب جمعہ زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ کہ نہیں، تو میری بیٹی کی زیارت کو نہیں جاتا۔ کہ نہیں بی بی، ہر شب جمعہ جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا نہیں، اس نے کہا بی بی میں ہر شب جمعہ امام حسین کی زیارت کو جاتا ہوں، لیکن عباس کی زیارت کو کبھی کبھی جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتے ہیں جس طریقے سے حسین میرا بیٹا ہے ایسے ہی عباس میرا بیٹا ہے۔ اللہ بس ازادارو، کیونکہ چہروں کے بعد مسائل ہیں، لیکن حضرت عباس کا کہا گیا بس ایک یا دو جملے اور پھر واپسی مدینہ کے، لیکن وہ بھی حضرت عباس سے متعلق کہ عباس کے سر پر بوجھ لگا، دونوں بازو قلم ہو گئے۔ ایک عالم دین نے یہ سوچا کہ عباس کا تو اتنا لہیم و شہیم تھا، کس طریقے سے کوئی سر پر گرز لگا سکتا ہے؟ یہ سوچے سوچے سو گیا۔ خام میں جناب سیدہ آئی اور ایک مرتبہ کہا
اے ذاکر، اے طالب علم، تو یہ سوچ رہا ہے کہ میرے بیٹے پہ سر پہ گرز کیسے لگا؟ میں تجھے بتاتی ہوں۔ ایک میرے بیٹے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ جب دونوں بازو قلم ہو گئے، ایک تیر آنکھ میں لگا، ایک مشق سکینہ میں لگا۔ مجھے بتا، جب کسی کی آنکھ میں تیر لگے تو وہ تیر کیسے نکالے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ بی بی ہاتھوں سے تیروں کو نکالے گا، ہاتھ سے جو تیر کو نکال لے گا۔ جناب سیدہ نے کہا ہے طالب علم، میرے بیٹے کے تو دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، جب دونوں بازو قلم ہو گئے تو میرا بیٹا تیر کیسے نکالتا؟ ہاتھ تو تھے نہیں، میرا بیٹا جھکا اور گھٹنیوں سے میرا بیٹا جو ہے تیر نکالنے لگا۔ جیسے ہی میرا بیٹا جھکا تیر نکالنے کے لیے، ایک شخص نے چھپ کر سر پہ ایسا وار کیا کہ میرا بیٹا عباس سنبھل نہ سکا اور زین سے زمین پر آیا۔ لیکن اب میں تجھ سے پوچھتی ہوں، جب بھی کوئی شہ سوار زین سے زمین پر آتا ہے تو اسے ہاتھوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ کبھی بھی حتماً ضرورت ہوتی ہے۔ کہا بس تو مسائل میں ضرور یہ پڑھا کر کہ جب میرا بیٹا عباس زین سے زمین پر آیا تو عباس کے بازو تو تھے نہیں، عباس منہ کے بل زمین پر گرے۔ جزاکم ربکم عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس عزادارو، جیسے ہی عباس زین سے زمین پر آئے گا، توجہ کیجئے گا، جیسے ہی عباس زین سے زمین پر آئے تو تین کام ہوئے خیمے کی طرف۔ تین کام۔ نمبر ایک، حسین نے کمر پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کا الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو، دوسرا کام کیا ہوا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ہاتھوں میں پیالے تھے نا، وہ ہاتھوں سے چھوٹ گئے کہ اب پانی کی امید ختم ہو گئی۔ تیسرا کام کیا ہوا؟ خیمے کے اندر ثانیہ زہرا نے تمام مستورات کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بیویو، جس کے سہارے پر میں تم کو لے کر آئی تھی کہ میں تمہاری چادروں کی ضامن ہوں، وہ میرا باس زین سے زمین پر آ گیا۔ اے بیویو، میں اپنی ضمانت واپس لے رہی ہوں، اب میں چادروں کی ضمانت نہیں لے سکتی۔ جزاکم ربکم عزادارو، عباس زین سے زمین پر آ گئے۔ حسین پہنچے۔ جب حسین پہنچے نا، ایک مرتبہ حسین نے عباس کا سر زانو پر رکھا، ہٹا لیا، پھر رکھا، ہٹایا، پھر رکھا، پھر ہٹایا۔ عزادارو، تین مرتبہ کہتے ہیں رکھا، ہٹایا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، بھیا عباس، کیا تم کو یہ زانو پسند نہیں ہے؟ یہ زانو پسند نہیں ہے؟ عزادارو، ایک مرتبہ عباس نے کہا، نہیں مولا، ایسی بات نہیں ہے کہ زانو پسند نہیں ہے، لیکن میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ مجھ غلام کا سر آپ کے زانو مبارک پر ہے، لیکن آپ کا سر انوکھے نیزے پر بلند ہے، اس لیے میں بار بار سر ہٹا رہا ہوں۔ عزادارو، یہی وجہ ہے کہ جب بشیر مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد بشیر نے ندا بلند کی، اے مدینہ کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ زینب کی چادر چھنی، سکینہ کے تماچے لگے، حسین مارے گئے۔ عزادارو، یہ بیان کرتا ہوا، یہ شعر پڑھتا ہوا بنی ہاشم کے محلے میں پہنچا۔ جب پہنچا ہے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں بنی ہاشم کے محلے سے ایک بی بی نکلی، کمر جھکی ہوئی ہے، عصا کا سہارا لیے ہوئے ہے۔ کہا، بشیر دوبارہ کہیے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا، زینب کی چادر چھنی، سکینہ کے تماچے لگے، حسین مارے گئے۔ ایک مرتبہ بی بی ام البنین نے کہا، اے بشیر، کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا کہ میرے بیٹے عباس کے ہوتے ہوئے زینب کی چادر چھینے، سکینہ کے تماچے لگا سکے۔ عزادارو، ایک مرتبہ بشیر نے کہا، نہیں بی بی، مسئلہ یہ ہے کہ عباس کے سر پر گرز لگا، عباس زین سے زمین پر آ گئے۔ ایک مرتبہ بی بی ام البنین نے کہا، میرا بیٹا عباس، تو اس کو نہیں جانتا کتنا دلاور تھا، کتنا شجاع تھا، وہ تو دو انگلیوں سے گرز کو اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ کس کی ماں کے بیٹے میں مجال ہے کہ عباس کے سر پر گرز مار سکے؟ ایک مرتبہ کہا، بیوی نہیں، مرحلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، پہلے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ جب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، عباس کی آنکھ میں تیر لگا۔ اس کے بعد جب عباس تیر نکالنا چاہتے تھے، ایک ظالم نے ایسا گل مارا، عباس سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے۔ اس کے بعد زینب کی چادر چھنی، اس کے بعد سکینہ کے تماچے لگے، اس کے بعد حسین مارے گئے۔ ایسا ہم ام البنین کہتی ہے، ہاں اب مجھے یقین آ سکتا ہے، یہی وجہ ہے ظالم ہے مروان، وہ یہ کہتا ہے
ہے میں دیکھتا تھا بنی ہاشم کے محلے سے ایک بیوی نکلتی تھی اور بقی کے قبرستان آتی تھی اور قبرستان آنے کے بعد ایک قبر پر بیٹھ جاتی تھی اور کہتی تھی بی بی اپنے بیٹے کا پرسہ مجھ سے لے لیجئے، مجھ سے پرسہ اپنے بیٹے کا لے لیجئے. لیکن بی بی مجھے یقین نہیں آتا. زینب کی چادر چھری، سکینہ کے تماچے لگے، حسین مارے گئے، لیکن بی بی تم مجھے یہ کہتے ہیں نا پہلے تیرے بیٹے عباس کے بازو کرم ہو گئے، سر پہ گرز لگا. اے بی بی پھر مجھے یقین کرنا پڑتا ہے ہائے میرا بیٹا عباس باقی نہیں رہا. اس کے بعد زینب کی أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون بقضائه وتسليمه بأمره. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے توسل کو اپنی بارک میں قبول منظور فرما. بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بانیان مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہم کے مغفرت فرما، ان کے درجات بلند بلند فرما، ان کے جوار اہل بیت میں جگہ فرما. اس گھر میں اپنی برکت رحمت نازل فرما، یہ پریشانی کو دور فرما، جو مریض ان کو صحت کا معاملہ واجلہ فرما. پروردگار بحق محمد وآل محمد جو حاضری جب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو حاجت لے کر ان کے حاجت کو پورا فرما. پروردگار بحق محمد وآل محمد عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت الہی آمین. اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعبیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.